روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سعید شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ زمانہ حال اور مستقبل میں ہونے والی نبوتی واقعات سے تعلق رکھتی ہے۔ آج بھی ہم اسی کتاب کا مطالعہ کریں گے، باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان سے فیض حاصل کرنے والے بنیں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے خداوند کی گائیڈنس میں، رہنمائی میں اس اخیر زمانے کے لوگوں کے لیے ان نبوتی باتوں کو سیکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر دور کے لیے ہے، لیکن ہمارے دور کے لیے تو بے حد ضروری ہے، جی، تاکہ ہم آج کے دور کے لوگ ان باتوں کو سیکھیں اور اپنے طرز عمل کو اس راہ پر لے چلے جو راہ زندگی کو جاتی ہے۔ بے شک۔ تو اس کے لیے میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا اور سارے سٹاف کا بے حد شکر گزار ہوں۔ پادری صاحب، ہم ناوے باب کا مطالعہ کر رہے تھے اور ناوے باب کا آخری سوال رہ گیا ہے جو کہ بہت ضروری ہے۔ وہ میں آپ سے سوال کروں گی کہ ماہر نفسیات کے مطابق بچوں کی تعلیم و تربیت کے دوران والدین کی جانب سے سخت برتاؤ سے ان کی ذہنی نشوونما متاثر ہوتی ہے، اور اب ناوے باب کی آخری آیات میں بھی تمام مصیبتوں کے بعد بھی جو باقی بچ جانے والے لوگ ہیں توبہ کی طرف مائل نہیں، تو پھر یہ الہی انتظام کس کام کا؟ آپ اس کے متعلق بتائیں۔ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور کے والدین اور ان کے اولاد کے تعلق سے ہے، اور اس پر ایک لمبی بحث ہے جو کہ شروع سے چلتی آ رہی ہے، اور آج بھی لوگ اس پر بڑی شدت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ جی، لیکن جب ہم دنیا کی اور دنیا کے علوم کی بات کرتے ہیں جی، تو میرا ایمان یہ ہے، جو میں نے سیکھا ہے زندگی میں، وہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، سوشل ہیں، سائنٹیفک ہیں، کلچرل ہیں، جو بھی ہے، جی، جتنے بھی علوم ہیں، وہ تمام کے تمام میں نے یہ سیکھا ہے کہ بائبل مقدس کی باندگیاں ہیں۔ بے شک۔ اگر بائبل مقدس کی رہنمائی کے بغیر ہم کسی چیز، کسی فلسفے، کسی حکمت اور کسی بات کو دانائی کی بات کہہ کر بائبل کی باتوں کی نفی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر اپنی مرضی سے خدا کے کلام کو رد کر رہا ہے۔ جی، جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی بات جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے 6 دن میں تخلیق کائنات کی۔ اب یہ کائنات کتنی پرتوں میں ہے، کتنی تہوں میں ہے، یہ ابھی سائنس اس کو کلی طور پر بیان نہیں کر سکی، جی، لیکن یہ ہے کہ کائنات سے مراد صرف خطہ زمین نہیں ہے، جی، لیکن جتنی بھی کائنات ہے، جتنے بھی جہان ہیں، جب ہم ان کی تخلیق کے وقت ان کی فطرت کے بارے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں جی، تو سوائے انسان کے خدا نے کسی مخلوق کو فعل مختار کے طور پر تخلیق نہیں کیا۔ صحیح۔ یہ جو صفت ہے یہ صرف انسان جیسی مخلوق کے پاس ہے جی، اور کسی اور مخلوق کے پاس نہیں، نہیں ہے، چونکہ انسان فعل مختار ہے۔ اس لیے میرا ایمان یا بائبل مقدس کا میرا مطالعہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے
کہ انسان سزا سے کبھی تبدیل نہیں ہوتا. بے شک. باغ عدن سے شروع کر لیں، جی. آج کی تاریخ تک دیکھ لیں، دنیا میں سینکڑوں جیلیں ہیں، سینکڑوں قوانین ہیں، صحیح. تعزیرات ہیں، جی. سزائیں ہیں، جی. سب کچھ ہے. گھروں سے شروع کر لیں، پبلک میں آ جائیں، آبادیوں میں آ جائیں، سب کچھ موجود ہے. جی. لیکن اس کے باوجود انسان ان قوانین سے اور ان سزاؤں سے کبھی تبدیل نہ ہوا اور نہ ہوگا. میرا ایمان یہ ہے، یا بائبل کی تعلیمات کی روشنی میں جو میں نے سیکھا ہے، یا اینتھروپولوجی یا علم الانسان ہمیں بتاتا ہے، جی. یا بائبل مقدس کی تعلیم ہمیں بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی تبدیل ہوا ہے وہ خدا کے کلام کے فضل کی خوشخبری سے بے شک تبدیل ہوا ہے، سزاؤں سے تبدیل نہیں ہوا. بالکل. کیونکہ اگر سزاؤں سے تبدیل ہوتے تو پھر باغ عدن میں بدی کا آغاز بھی نہ ہوتا. جی. کیونکہ خدا نے آدم اور حوا کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا، جی. جس دن کھاؤ گے مر مرو. جاؤ گے. اور چونکہ ان کو حکم اور سزا دونوں ایک ہی وقت میں بتا دی گئی تھی، اس کے باوجود ان کی آزاد مرضی کے باعث انہوں نے وہ پھل کھایا، جی. اور موت دنیا میں ان کے وسیلے سے آئی جو آج تک کام کر رہے. صحیح. اس موت سے نکالنے کے لیے خدا کو ایک انتظام کرنا پڑا، جی. جو مقدس یوحنا اپنی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں بیان کرتے ہیں. بے شک. اور وہاں بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر. باغ عدن میں بھی انسان کے ننگے پن کو ڈھانکنے کے لیے خداوند تعالیٰ نے چمڑے کے کرتے بنائے. انسان جو ہے وہ کبھی سزاؤں کے ڈر سے، ایون موت سے بھی نہیں ڈرتا. صحیح. جن کو موت کی سزا عدالت دے دیتی ہے، جی، اس موت کی سزا کے باوجود وہ نہیں بدلتے. ہاں، ایک ہی طریقہ ہے جو مسیح یسوع کے کفارے کے وسیلے سے ہے. دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں ماہر علم نفسیات کی بدولت نہ تو کبھی کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ آئے گی. صحیح. نفسیات ایک علم ضرور ہے، لیکن یہ علم جو ماہرین نفسیات ہے جی، ان کی زندگی تبدیل نہیں کر سکتا تو دوسروں کی کیسے کر سکتا ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے ابھی نفسیات میں ماسٹر کیا ہے. صحیح. لیکن اس کے بہت سارے سوالوں کا جواب جن کا تعلق معاشرے سے، خاندان سے، شخص کی زندگی سے اور بائبل سے ہے، وہ میرے ساتھ بات کرتی ہے یا گفتگو کرتی ہے اور وہ اقرار کرتی ہے کہ بے شک میں ماہر علم نفسیات ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے آپ کے یا بائبل کی تعلیمات کی ضرورت ہے. تو ماہر علم نفسیات جو ہیں ان کے علم کے وسیلے سے یا ان کی تجاویز اور منصوبوں کے باعث دنیا میں نہ کبھی کوئی تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی. جی. ارسطو، سقراط، افلاطون، اس کے بعد کے جو لوگ ہیں، ہیگل ہے، نیچے، یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے، برٹرڈ رسل ہے یا فرائڈ سگمنڈ ہے یا جان پال سارتر ہے، ایسے لوگوں کی فلسفی
کے وسیلے سے کوئی تبدیلی اگر آئی ہے تو مجھے بتائیں تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، انسان کی فطرت یا نیچر اس وقت بدلتی ہے جب اس نیچر کو بدلنے والا جو مادہ ہے، جو مٹیریل ہے، وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ خدا نے اس کے نتن میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان۔ بالکل۔ وہ دم کیا ہے؟ اس دم کے لیے ہی لفظ روح القدس ہے، جی، اس دم کے لیے ہی لفظ الہام ہے، صحیح، اس دم کے لیے ہی لفظ وحی ہے، اس دم کے لیے ہی لفظ نبوت ہے، ٹھیک، اس دم کے لیے ہی لفظ امثال 20 باب کی 27 آیت میں ضمیر ہے۔ بالکل، اور جب تک انسان کا ضمیر الہام یا وحی کے وسیلے نہیں جاگتا، انسان کی زندگی میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ داؤد بادشاہ کی زندگی کی تبدیلی ہمارے سامنے ہے۔ بالکل، اس نے جب ہتی اوریا کی بیوی کو لیا تو پھر نات نبی نے اس کو وہ ساری باتیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہیں، جی، لوگ جانتے ہیں، جی، لیکن نات نبی نے اس کو یہ ضرور بتایا کہ یہ جرم، یہ گناہ، یہ قتل، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کرنے والا تو ہے، چونکہ تو مجرم ہے، اس لیے یہ سزائیں آئیں گی۔ بالکل، تو اس کی زندگی میں تبدیلی خدا کے کلام سے آئی، بالکل، خداوند کے فضل سے آئی۔ کلام کیا تھا کہ اس نے توبہ کی، اور جب تک اس نے توبہ نہیں کی، اس کی زندگی میں، اس کے رویے میں، کردار میں، سزاؤں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جی، سو میرا ایمان یہ ہے کہ نفسیات کے علوم سے تیسری بات جو کہا گیا ہے کہ جی بچوں کی نفسیات کی بات کی گئی ہے ذہنی نشوونما، کہ ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، جی، بڑی صفائی کے ساتھ۔ امثال کی کتاب کے پہلے ہی اگر آپ 5 6 7 پہلے باب سے شروع کر کے ان کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان اور خاندان اور معاشرہ کس بات پر بیس کرتا ہے، بے شک، اس معاشرے کی خوبصورتی کی وجہ کیا ہے یا وجہ تسمیہ کیا ہے، وہ وہاں آپ کو ملے گی۔ صحیح، لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کی اس راہ میں تربیت کر۔ لوگ دراصل اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اس راہ پر تربیت کر، یہ غلط ہے، صحیح، یہ اردو ادب کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ ٹھیک، بائبل میں لکھا ہے بیٹے کی اس راہ میں تربیت کر، صحیح، کیونکہ میں تربیت کرنے کا مطلب فرق ہے، پر تربیت کرنے کا مطلب فرق ہے۔ صحیح، پر یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے، آپ اس کا سارا میکانزم مجھے بتاتے ہیں، ٹھیک، یہ پر ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس طرح سے تو مجھے بات تو آپ کی سمجھ آ گئی، پر گاڑی تو چلائی نہیں جاتی، تو پھر میں یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے، صحیح، بیٹھ کر مجھے تربیت دیں گے، اور جب تک آپ تربیت نہیں دیں گے میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اور یہی بات مسیح خداوند نے شاگردوں کو، میں نے بتایا تھا کہ متی کی انجیل میں 5 لیکچرز ایسے ہیں جو مسیح خداوند نے دیے، اور وہ 28 کے 28 ابواب 5 لیکچرز پر مشتمل ہیں، اور ہر لیکچر کے شروع میں لکھا ہے کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اس نے ان کو سکھایا، صحیح، دن اور رات ساتھ رکھا۔ ٹھیک، اس لیے جب مقدس لوکا انجیل کو تصنیف کرتے ہیں اور اعمال کی کتاب کو تصنیف کرتے وقت مقدس لوکا یہ بیان کرتے ہیں کہ آئے معزز تھیوفلس،
میں نے پہلا رسالہ تجھے اس لیے دیا تھا یا بتایا تھا یا لکھا تھا تاکہ تجھے تیرے ایمان کی ہر بات تحقیق کے ساتھ پتہ چل جائے اور پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تاکہ تیرا ایمان درست ہو جائے۔ صحیح۔ دوسرے جب وہ اعمال کی کتاب تصنیف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ موسیس چاپلس، میں نے پہلا رسالہ اس مقصد کے تحت لکھا تھا، اب میں تمہیں وہ باتیں لکھتا ہوں جو مسیح یسوع کرتا رہا اور سکھاتا رہا۔ صحیح۔ دنیا کے سائیکیٹرسٹ جو ہیں، نفسیات دان جو ہیں، اساتذہ جو ہیں، جو علوم ہیں، جو فلاسفرز ہیں، وہ لوگوں کو سکھاتے کرتے نہیں، اور یہی بات پیرنٹس پر ہے۔ صحیح۔ پیرنٹس بھی باتیں کرتے ہیں، سکھاتے نہیں۔ وہ ان کو ساری زندگی سکھاتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ سپوز وہ یہ کہتے ہیں کہ گالی نہ دو، خود گالی دیتے ہیں۔ صحیح۔ جھوٹ نہیں بولو، خود جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں بڑھے گا۔ دوسری بات میں اس کے اختتام میں یہی کہوں گا کہ وہاں لکھا ہے کہ اگر تو بیٹے کو چھڑی سے مارے گا تو وہ مرنے جائے گا۔ ایک اور آیت یہ لکھی ہے کہ جو چھڑی کو بیٹے سے باز رکھتا ہے وہ اپنے بیٹے سے دشمنی کرتا ہے۔ تو یہ بات نفسیات دان کہتے ہیں۔ تو نفسیات میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان کا کریکٹر نہیں بدل سکتے، معاشرہ نہیں بدل سکتے۔ اگر نفسیات دان یہ کر سکتے تو پھر آج دنیا میں بڑے بڑے نفسیات دان اور ماہر فلسفہ ہوئے ہیں، ان کی بے شمار کتابیں بھی ہیں۔ کتنی تبدیلی آئی ہے اس سے، لوگوں کو تو ان کے نام کا بھی نہیں پتہ۔ لیکن سلیمان بن داؤد خداوند کے پاک روح کی گائیڈنس میں، رہنمائی میں جو باتیں لکھتا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی تعلیم کو حقیر نہ جان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ خدا کے کلام کے فضل سے تبدیل ہوتا ہے، نفسیات دانوں کے علوم سے نہیں۔ پادری صاحب، اب ہم 10ویں باب کا مطالعہ کریں گے، چونکہ نامے باب کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو 10ویں باب کا، اس سے پہلے کہ میں سوال آپ سے کروں، میں ایک حوالہ پڑھوں گی، 10ویں باب کی پہلی آیت کا مطالعہ کروں گی۔ پھر میں نے ایک اور زوراور فرشتہ کو بادل اوڑھے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا، اس کے سر پر دھنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند تھے۔ سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مسیحی علماء یہ کہتے ہیں کہ بادلوں پر سواری صرف خدا کی ذات تک محدود ہے، اور مسیحی خداوند کو صلیبی موت بھی اس لیے چڑھایا گیا، لیکن کیا یہ فرشتہ مسیح خداوند ہے یا اس کے پاس مسیح جیسا اختیار ہے؟ اور دھنک تو صلح کی نشانی ہے، ان دو آفاقی نشانوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ اس کے متعلق بتائیں۔ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے، کیونکہ اس میں اکثر لوگ جو ہے اس فرشتے کا موازنہ مسیح خداوند سے کرتے ہیں، اور اکثر علماء دین جو ہیں یا مفسرین جو ہے وہ اسے مسیح خداوند کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس 10ویں باب کا آغاز کر دیکھیں تو یہ دوسرا وقفہ ہے۔ جی۔ اس سے پہلا وقفہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ چونکہ یہ دوسرا وقفہ ہے تو یہ جو وقفہ ہے یہ 6 اور 7ویں باب کے درمیان ہم نے پہلے وقفے کا مشاہدہ کیا تھا۔ صحیح۔ اور اس مشاہدے میں ہم نے سیکھا تھا کہ خداوند نے اپنے بندوں پر مہر کرنے کے لیے فرشتے کو بھیجا تھا۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ بھی ہمیں دکھائی گئی، اور وہ بھیڑ جو تھی
اس کے بارے صرف ایک ہی بات اب میں کہہ سکتا ہوں، بہت ساری باتیں ہم نے سیکھ چکے ہیں جی کہ وہ بھیڑ ہر قوم، ہر قبیلے، اہل زبان سے ان گنت لوگوں پر مشتمل تھی، اور ان کا ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی دعا کہہ لیں، ایک ہی نعرہ کہہ لیں، ایک ہی ان کی آواز کہہ لیں، صحیح، اور وہ یہ تھی کہ تو ہمارا انصاف کب کرے گا، جی یا کب ہمارا انصاف ہوگا۔ ہوگا، تو اس لیے جب ہم اس وقفے کے بعد اس دوسرے وقفے کے بارے، چھٹے اور ساتویں باب کے درمیان جو وقفہ ہے، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ 10ویں باب کی جو پہلی آیت ہے جی جس کا بھی آپ نے مطالعہ کیا ہے، جی بیسیکلی اس وقفے کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ آپ کو 10ویں باب کی پہلی آیت سے 11ویں باب کی 14ویں آیت تک ملے گی، صحیح، اور یہ کوئی ایک واقعہ یا ایک منظر نہیں ہے، جی آیت و آیت یہ مناظر بدلتے جاتے ہیں۔ جی چونکہ یہ مناظر بدلتے جاتے ہیں، اس لیے جب ہم اس وقفے کا مطالعہ کریں گے تو پھر ان مناظر کے بارے پڑھنا، سیکھنا ہمارے لیے لازمی ہو جائے گا۔ صحیح، دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حوالہ جو منظر بیان کر رہا ہے یا جو جن مناظر کو وہ پیش کر رہا ہے وہ مکاشفہ کی نبوت کو سمجھنے کے لیے ہماری بہت بڑی مدد ہے، صحیح، کیونکہ جب تک ہم ان مناظر پر غور نہیں کریں گے، ہم مکاشفاتی اس نبوتی کلام کی جو حقیقتیں ہیں، جو عمیق گہرائیاں ہیں، جی ہم ان سے واقف نہیں ہو نہیں ہو سکتے۔ سکتے، تیسری بات جو میں اس کے لیے کہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو وقفہ ہے، پہلے وقفے کا مقصد فرق تھا، جی اس وقفے کا مقصد جو ہے فرق ہے، وہ فرق ہے اور دوہرا ہے یا ڈبل ہے۔ اس وقفے کو ہم ایک نظر سے اگر دیکھیں گے تو بہت سارے مناظر اور بہت ساری سچائیاں جو ہیں جی وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ صحیح، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے دوہرے مقصد کو بھی سیکھیں اور جانیں، بالکل، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم چند ایک انتہائی ضروری باتوں کا بھی مشاہدہ بھی کریں اور مطالعہ بھی کریں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے، یہ وقفہ جو ہے دوبارہ زمین پر بسنے والے انسانوں کو توبہ کرنے کی مہلت دینے کے لیے تیار کیا گیا، صحیح، یا یوں کہہ لیں کہ اس وقفے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اب بھی یہ چاہتا ہے کہ زمین پر بسنے والے لوگ جو ہے وہ توبہ کریں، صحیح، وہ ہلاک نہ ہوں، کیونکہ وہ محبت ہے۔ یہ تو بائبل کی تعلیم ہے کہ خدا محبت ہے، بے شک، چونکہ وہ محبت ہے وہ کسی کی ہلاکت بھی نہیں چاہتا، چونکہ وہ سرتپا پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، بے شک، اس کی مقدس آنکھ بدی کو بھی نہیں دے سکتی، چونکہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے عدالت بہت ضروری ہے۔ بے شک، لیکن خداوند خدا کا جو مدعا ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر جان، ہر قوم، ہر قبیلہ،
ہر اہل زبان جو کوئی بھی اس خطہ زمین پر ہے، جو گناہ گار ہونے کی سچائی سے واقف ہے، وہ اپنے گناہ گار ہونے کی سچائی کا اقرار کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، تاکہ وہ کفارہ جو مسیح یسوع کے لہو سے دیا گیا ہے، اس کفارے کے وسیلے وہ ہلاک نہ ہوں بلکہ زندگی پائیں۔ بے شک۔ اس لیے خدا ایک اور موقع آپ کہہ لیں فراہم کر رہا ہے بنی نوع انسان کو کہ وہ توبہ کر لے، جی جس میں آپ نے جو حوالہ پڑھا ہے، شروع جو ہوتا ہے ایک زور آور فرشتے کا ذکر۔ جی یہ جو زور آور فرشتہ ہے، اگر آپ اس تحریر کو پڑھیں گے بائبل میں 10ویں باب میں، جی تو یہ لفظ اور سے شروع ہوتا ہے، جی اور زوراور۔ زور آور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور سے مراد یہ ہے اردو لغات یا گرامر کے حساب سے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ فرشتہ کو نیا نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ جہاں دوسرے فرشتے ہیں جی ان کی وجہ سے، ان کے جیسا، ان کی خصلت والا، صحیح انہی کی طرح کا فرمانبردار، انہی کی طرح کا اختیار رکھنے والا صحیح۔ یہ ایک فرشتہ ہے۔ اس لیے لفظ اور استعمال ہوا ہے، یعنی اور سے اس کا آغاز کیا گیا ہے کہ یہ فرشتہ دوسرے فرشتوں کی مانند ہے، کوئی اور عجیب خلقت مخلوق نہیں ہے، جی یہ ویسا ہی ہے جیسے دوسرے فرشتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ مکاشفہ 5واں باب اس کی دوسری آیت، 7واں باب اس کی دوسری آیت، اور دیگر 18ویں باب کی 21 آیت پہ مکاشفہ میں اس فرشتے کا یا ان باتوں کا ذکر آ چکا ہے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ جی ایک اور آخری بات یہ اس کے تعلق سے جی ابھی میں بتاؤں گا کہ یہ فرشتہ ان 7 فرشتوں میں سے نہیں ہے جس کے بارے اکثر مفسرین اقرار کرتے ہیں۔ یہ ان 7 فرشتوں میں سے نہیں ہے جو خدا کے تخت کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، مکاشفہ 8واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ باقی یہ کون ہے، کیسے ہے، کیا ہے، ہم آگے چل کر اس کے بارے تفصیل سے دیکھیں گے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین، جس طرح پادری صاحب نے بتایا کہ یہ ایک وقفہ ہے اور اس وقفے میں خدا پھر سے توبہ کا موقع دے رہا ہے ان لوگوں کو جو اپنی روشوں سے باز نہیں آتے۔ میں سمجھتی ہوں مکاشفہ کی کتاب کا جب وہ مطالعہ کرتے ہیں تو بار بار ہمیں توبہ اور گناہوں کی معافی کا درس ملتا ہے، اور ہم جب اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ پس توبہ کرو اور خدا کی طرف رجوع لاؤ تو تمہارے گناہ مٹائے جائیں گے اور خدا کے حضور سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئیں گے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی